وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کی قدر کریں. تو یہ وقت ہے کدھر؟ وقت کو اپنی اس لائف سپین میں میئر کرنے کے لیے جتنا آپ کا وزڈم ہوگا یہ اتنا سمجھ میں آئے گا، باقی نہیں آئے گا. ایک ڈائمینشن ٹائم کی ہمیں یہ دکھائی گئی ہے جو اس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جس کے اندر ہمیں قید کیا گیا ہے سورج اور چاند کے حصار میں. محرم ہے، بڑا واقعہ ہے اسلام کا، بہت بڑا صبر و رضا کا ایک مکمل داستان ہے، شان ہے اسلام کی. وہ واقعہ تو اسی دن تھا. آج کیا ہے؟ اس کی یاد ہے. واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. مومن کی بھی کیا بات ہے، ہر وقت یہ چاہے سختی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. آسانی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس سے بھی درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو کوئی برا وقت ہے ہی نہیں. جن بادشاہوں کا طوطی بولتا تھا آج ان کی قبروں پہ الو بول رہے ہیں. اللہ. اور جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، بلکہ اس سرکار کا فکر ہے کہ اتنی تو تمہاری زندگیاں روشن نہیں ہیں جتنے ان کے مزار روشن ہے. اللہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر، اور میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. الحمدللہ. آج بڑا ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اور میرے خیال سے اس سے پہلے اس کے اوپر پراپر ہم نے کوئی ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کیا، اور وہ ہے وقت، کہ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کی قدر کریں. تو یہ وقت ہے کدھر؟ وقت ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ جی ہے کیا، بڑی مدت سے چلتا آ رہا ہے یہ، ہے نا جی. وقت کا صاحب نے فرمایا کہ وقت کو اپنی اس لائف سپین میں میئر کرنے کے لیے، اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے جتنا آپ کا وزڈم ہوگا، جتنا آپ کا مشاہدہ ہوگا، یہ اتنا سمجھ میں آئے گا، باقی نہیں آئے گا. کیونکہ مکمل کسی کو سمجھ نہیں آیا آج تک. ہم لوگ تو قید ہے نا جی یہ لیل و نہار میں، کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، موسم آتے ہیں، موسم جاتے ہیں، سورج کا چلنا، چاند کی موومنٹ ہونا، موسموں کا بدلنا، صبح کے اوقات، دوپہر کے اوقات، شام کے وقت، اور یہ سب چیزیں ملا کے ہم وقت کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. گھڑیاں آ گئی ہیں، پہلے گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو وقت اس وقت بھی میئر کیا جاتا تھا، اور یہ انہی چیزوں سے کیا جاتا تھا. اب فرض کریں کہ ایک پھول ہے جس کی لائف ہے ایک دن. ایسے پھول ہیں موجود کہ جو ایک دن کے مہمان ہوتے، صبح کھلتے ہیں، شام کو ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ پورا پھول کا کھلنا اور اپنے جوبن پہ جانا، اور شام کو اس کا مرجھا کے ختم ہو جانا، یعنی کہ ٹوٹل اس کا لائف سپین کیا ہے؟ ایک دن. اب یہ اس کا لائف سپین ہے، ٹھیک. اب اس لائف سپین کو وہ اتنی ہی دیر میں دیکھ سکتا ہے کہ اسی میں وقت کیا ہے، اس کا تو وقت ختم ہو گیا. اب جب ختم ہو گیا تو کہانی تو اس کی ختم ہو گئی. سرکار کا فکر ہے کہ پھول مرجھاتے نہیں ہیں، وقت پورا ہو جاتا ہے. وقت پورا ہو جاتا، سبحان اللہ. تو یہ اب اس کا وقت پورا ہو گیا. پھر اس سے تھوڑا بڑھے تو کئی ہیں جو منتھ میں چلے، ڈے میں چلے جاتے، ڈے سے منتھ میں چلے گئے، کہ مہینے کا ہے جی ٹائم. وہ کہتے ہیں غریب آدمی کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا جی، یہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں اچھا وہ آج کیا دن ہے؟ کہتا جی آج برابروں کا دن ہے. وہی برابر کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی پچھلی تنخواہ اتنی دور رہے گی جتنی اگلے آنے والی چل رہے ہیں. اب یہ اس کا پورا سارا فوکس کیا ہے؟ یہ 30 ڈیز کے اوپر، کہ تنخواہ ابھی آئی ہے تو پتہ چلا وہ تو آتے ہی ختم ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جناب وہ کر رہا ہے، کبھی اوور ٹائم کر رہا ہے، کبھی انڈر ٹائم کر رہا ہے، انڈر دا ٹیبل بھی ٹائم کر رہا ہے. کیا کیا کرتا ہے پھر وہ اپنے اس وقت کو پورا کرنے کے لیے 30 ڈیز میرے گزر جائیں کسی طریقے سے، تو پھر میری نئی تنخواہ آئے گی، تو پھر میرا ایک نیا سیکوینس شروع ہوگا. شروع ہو جاتی ہے. بعد اس کے بعد سال کے اوپر
سال کہتے ہیں جی. زیادہ تر حکومت کی مشینری اس کے اوپر کام کر رہی ہے, جس کو کہتے ہیں فسکل ایئر کہتے ہیں, 1 سال کہتے ہیں. گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے جی, وہ جون جولائی میں آتا ہے, خطرناک سا, جس میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں ہر دفعہ. وہ ہوتا ہے جی اس کا ٹینیور کتنا ہے, پورا 1 سال کا. تو 1 سال بعد ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ستاروں کی جو کائنات ہے اس کے بیچ میں بھی بڑے بڑے کمال کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ستاروں کی جو چال بنی ہے نا اس وقت, یہ آج سے 5000 سال پہلے بنی تھی, اب بنی ہے دوبارہ. کتنی تھی؟ 5000 سال پہلے. وہ کہتے ہیں یہ والا جو دمدار ستارہ جو گزرا ہے نا, یہ دوسری جنگ عظیم میں دیکھا گیا تھا, اس کے بعد اب دیکھا گیا, اللہ خیر کرے. تو وہ وہاں سے ٹائم کی ملینیم آیا تھا, کتنا مشہور ہوا جی ملینیم, وہ ملینیم گزر بھی گیا جی. مجھے یاد ہے میں سینٹ ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا, تو 8th کلاس میں تھا, تو اس وقت ہمارے اسکول کی سیلیبریشن ہوئی تھی 100 ایئرس, یعنی کہ 100 سال اس دن اسکول کو ہمارے بنے ہوئے ہو گئے تھے, گورنمنٹ سینٹ ماڈل اسکول لوئر محلہ. تو مجھے سرکار والد صاحب نے کہا کہ وہ تم بڑے خوش قسمت ہو, تم نے 100 سال تقریبات اٹینڈ کی ہے. یا قسمت نہیں آنی, پھر کدھر سے کس نے کرنی ہے, وہ 100 سال بعد آنی ہے پھر, ہے جی. وہ اتنا لمبا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک ہے, تو وہ ٹائم اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اب سارا یہ سسٹم جو ہم نے یہ بنایا ہوا ہے نا جی, یہ بنا ہوا ہے ایک سورج کے ساتھ, ایک چاند کے ساتھ, اور زمین کی گردش کے ساتھ. اب کیا کائنات کے اندر صرف ایک سورج ہے؟ نہیں, کوئی سورج سے پرے بھی دنیا ہے. بالکل. ادھر کیسے ٹائم ہوتا ہے؟ اب اس کی نشاندہی ہمارے بھی دنیا میں ہے. 6 مہینے کا دن ہوتا ہے, 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ صبح کا ٹائم کون سا ہے, دوپہر کا کون سا ٹائم ہے, شام کا وہی ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلا جی. وہ گھڑیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں, سونا ہوتا ہے تو پردے آگے کر لیتے ہیں. وہ ہے نارویجین علاقوں میں نا, یہ بالکل وہ جب ان کا وہ ہوتا ہے نا دن کا ٹائم, 6 مہینے کا دن جب چل رہا ہوتا ہے, تو وہ اس میں وہ پھر انہوں نے بڑے موٹے پردے گھروں میں لگائے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اب ہم نے سونے کا ٹائم خود سے نکالنا ہے, کیونکہ باہر تو شام ہو نہیں رہی ہے, تو اب وہ سونا ہے اس حساب سے گھڑی کے حساب سے اٹھنا ہے. باہر ایک ہی موسم ہے. اب جدھر سورج بھی نہیں ہے, اب وہ بھی تو کوئی ایک کمال ہی بات ہوتی ہے نا ساری کی ساری, کہ وہاں پہ جہاں پہ سورج ہے پکا ہی ہے جی, چلے فرض کیا جی, اور رات ہی نہیں آنی جہاں پہ, ادھر کیا ہوگا معاملہ, ادھر ٹائم کی کیلکولیشن کیسے ہوگی؟ لیکن ٹائم تو پھر بھی ٹائم ہے, وہ پھر بھی کسی نہ کسی شیپ میں چل رہا ہے. ہمیں یہ شیپ ملی ہے جس سے ہم نے ٹائم کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں وقت تو اتنا پرانا ہے, وہ کہتے ہیں جتنا پرانا خود ہے وہ قدیم. سبحان اللہ. ہم ٹائم میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو, کتنا قدیم. وہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے قدیم وہی ہے. وقت وہ چلتا آ رہا ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی چیزیں ڈیولپ ہوئیں. وہ کہا گیا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. سبحان اللہ. سرکار والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کوئی کام درمیان میں سے نہیں شروع کرتا. سبحان اللہ. اللہ کی محبت کتنی پرانی, جتنا اللہ پرانا. کب سے محبت ہے؟ تب سے محبت ہے. اس وقت سے شروع کی ہوئی محبت, جب سے وہ خود ہے, پتہ نہیں کب سے ہے. سبحان اللہ. تو وہ ٹائم ساتھ چلنا شروع ہو گیا کہ محبت کا ٹائم اب شروع ہوا ہے, سارے کا سارا ہے. تو یہ جہاں پہ ماورا شمس کی کوئی کائنات شروع ہوتی ہے نا جی, وہاں پہ کہانی کچھ اور طرح سے نہیں. یہ ڈائمنشن ہے بیسکلی, ایک ڈائمنشن ٹائم کی ہمیں یہ دکھائی گئی ہے جو اس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ جس کے اندر ہمیں قید کیا گیا ہے سورج اور چاند کے حصار میں. کیا ہے جی شعر؟ حصارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا, تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو. ہر سو. اب یہ پہرا ہے چاند اور سورج کا آپ کے اوپر, اور اس کے بیچ میں آپ کو قید کیا ہوا ہے. لیکن کچھ اور بھی کہانی ہوگی. اس کو سرکار نے ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ردائے شب سے ورا آفتاب تھے کتنے, ہمارے اپنی نظر پر حجاب تھے کتنے. یہ دیکھنے کو میں بڑھتا گیا گناہ کی سمت, یہ دیکھنے کو میں بڑھتا گیا گناہ کی سمت,
کہ آسیوں پہ کرم بے حساب تھے کتنے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کھلی جو آنکھ پسے مرگ تو یہ راز کھلا کہ ایک خواب کے عالم میں خواب تھے کتنے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو وہ اب یہ اور ڈائمینشن ہے. واہ 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 واہ. وہ کہتے ہیں اللہ کبھی آپ کو یہ دکھا دے موقع جانے سے پہلے کہ یہ سورج چاند ستاروں کے دائرے کے اندر جہاں آپ قید ہیں, یہ وہ مشاہدہ وہی کروا سکتا ہے, خود سے نہیں آپ کر سکتے. وہ کبھی کرا دے کہ ورائے شب جو ہے یہاں سے دور, وہ کون سی کہانی ہے. وہ سرکار کہتے تھے یہ ٹائم فریم جو ہے نا یہ والا, یہ ٹائم فریم خدا کا اپنا بنایا ہوا ہے اس کائنات کے اندر. تو کہتے ہیں کہ جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا وہ واقعہ دوبارہ نہیں آتا. ہاں اس واقعے کی یاد ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کئی طرح سے, ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہے نا جی, کہ واقعہ ہو گیا, پیدائش ہو گئی ہے جی, اب پیدائش ہو گئی ہے تو ہر سال کیا کریں, یہ ہیپی برتھ ڈے کریں جناب, تو وہ ہیپی برتھ ڈے آپ کا چل رہا ہے. اسی طرح سے ہم اپنے جتنے اسلاف ہیں ہم ان کے دن مناتے ہیں. میلاد النبی کا دن منایا جاتا ہے, کتنے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے. اب حالانکہ وہ دن تو اپنی جگہ پہ تھا ایک, ہے نا جی, بالکل وہ دن تو وہ وہی تھا جو دن تھا. اب کیا ہے, اب اس دن کی یاد بنائی جاتی ہے. تو یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. وہ ٹائم جو آنا تھا وہ آ گیا. حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھرنی تھی, نہیں پھری, دمبے کے گلے پہ پھر گئی, وہ ٹائم وہی تھا. اس کی یاد میں آپ بقرعید ہر سال کرتے جائیں, حکم آ گیا ہوا ہے, لیکن وہ وہی وقت تھا. وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا جو اس وقت پہ ہو گیا. اب بڑا اس میں دیکھیں کہ ہم جب اب اس حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں کہیں پر اس یاد کو منانے کے لیے کہ بھئی وہ وقت تھا, بڑا قیمتی وقت تھا, محرم ہے, 9-10 محرم ہے, بڑا واقعہ ہے اسلام کا, بہت بڑا صبر و رضا کا ایک مکمل داستان ہے, شان ہے اسلام کی. وہ واقعہ تو اسی دن تھا. آج کیا ہے, اس کی یاد ہے. تو سرکار کہتے تھے کہ دیکھو جب تم یاد منا رہے ہو نا, تو یاد والے کے لیے تو ہر موسم یاد کا ہے. واہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی, یاد والے کے لیے ہر موسم یاد کا ہے. تو اب اگر ان کی یاد میں تم بیٹھ رہے ہو تو تم تو سارا سال اسی یاد میں بیٹھے رہو, کیا فرق پڑتا ہے. اور جس کے اندر غم گھس جائے آپ اس کو کیا سمجھائیں گے کہ یہ 2 گھنٹے بعد غم کر لینا یا 2 دن بعد غم کر لینا. وہ کہ عید آ گئی ہے صبح, وہ بھی غم ہی ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اداسی کا وقت جو ہے نا بہت لمبا ہوتا ہے. اداسی کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے, حالانکہ وہی ٹائم سپین ہے. اداسی کا وقت بہت لمبا ہے اور چیرش کرنے کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے. وہی 10 گھنٹے ہیں اور گزرنے کو اداسی کے وہ 10 گھنٹے نہیں گزرتے, 10 سال ہوتے ہیں. 10 سال ہوتے ہیں. اور جہاں پہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, چیرش کر رہے ہیں مومنٹ کو, وہی 10 گھنٹے ایسے چھٹکیاں بجاتے میں گزر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. انسان کی لمیٹیشن کے اوپر سرکار آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چکر سورج لگاتا جاتا ہے اور عمر آپ کی ڈھل جاتی ہے. عمر آپ کی ڈھل جاتی, سبحان اللہ سبحان. اور پھر کہا کہ جو لوگ محبت میں ہوتے ہیں نا ان کے لیے وقت لازوال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. ان کے لیے وقت لازوال ہو گیا. ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹرنل سی کوئی چیز ہے, یہ وقت جو ہے یہ تو مرتا ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے کہا جاتا نا کہ اللہ میاں جو ہے بے کنارہ سمندر ہے. تمثیل بنائی ہوئی ہے نا لوگوں نے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے کنارہ سمندر ہے اور فرشتے جو ہیں وہ ایک کنارے کا سمندر ہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں, اگلا کنارے کا موت کوئی نہیں ہے ان کی, وہ چل رہے ہیں فرشتے. اور انسان جو ہے نا یہ 2 کناروں کا سمندر ہے کہ ایک طرف سے آنا ہے, ایک طرف سے اس نے جانا ہے, قید میں ہے. 2 کناروں کے درمیان میں سمندر یہ قید ہے. تو انسان کی اگر کبھی یہ اس کو وسعت ملے کہ یہ اٹرنل لوگ کیا ہوتے ہیں, یہ اٹرنل ٹائم کیا ہوتا ہے, یہ اٹرنل ماحول کیا ہوتا ہے, یہ سورج سے پرے کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ نہ حال ہوتا ہے, نہ ماضی ہوتا ہے, نہ مستقبل ہوتا ہے. وہاں پہ تو ہر وقت ایک ہی وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ کیا وقت کو آپ ڈیفائن کریں گے, تو وہ تو ویسے ہی چل رہا ہے سارے کا سارا.
تو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا سکھاوت صاحب کہتے تھے کہ وقت کو نا انسان نے بڑا قلیل کر لیا ہے، گھڑیوں نے انسان سے وقت چھین لیا ہے، وقت کی انجوائمنٹ چھین لی ہے، انسان نے باقاعدگی کی بیماری اپنا لی ہے، باقاعدگی کی بیماری اپنا لی ہے. اور وقت جب گھڑیاں نہیں تھی وقت وسیع تھا، اب وقت کو بھی قلیل کر دیا اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گھٹتا چلا جاتا ہے. اور وہ اس کی ایٹرنل چیز کو وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ وقت آخر یہ ٹائم سٹریم یہ ہے کیا، یہ کیسے ہو جاتا ہے. ہم آج درود شریف پڑھ رہے ہیں آج کے دن میں بیٹھے ہوئے، تو کیا ہمارا درود شریف 1400 سال پہلے جا رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی ہے کوئی کوریئر سروس ہماری کوئی ملک میں کہیں پر بھی کہ ہم آج چٹھی لکھیں اور کہیں آج سے 10 سال پہلے اس مکان پہ جو بندہ رہتا تھا اس کو یہ چٹھی دے گا، وہ کہے گا بھائی کیا بات کرو، آج کی کوئی بات کرو، یا آج کے حاضر ناظر دور میں ہم کسی کو چٹھیاں دیتے ہیں، یہ کون سی دور کی بات کریں. اب جو لوگ اس دور میں اس دور کو زندہ سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ایک ہی وقت ہے. سبحان اللہ. درود شریف جاری ہے، درود شریف جاری ہے. اللہ نے کہا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ وقت ہے ہی ان کا سارا. جس دن سے آپ آئے ہیں تو اس دن سے آپ کا ہی وقت ہے، اور کسی کا تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایٹرنل چیزوں کو سمجھنے کے لیے نا، جب دیکھیں ایک بار سب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ قدیم، اس کا ایک نام قدیم ہے. کتنا قدیم کوئی پتہ نہیں. انسان حادث ہے، چھوٹا سا ٹائم ہے اس کا، اور اس نے اس میں سے گزر جانا ہے. کہتے ہیں اب اگر قدیم کا کلام قدیم آج کے حادث کی زبان سے بیان ہو رہا ہے تو وہ حادث پھر حادث نہیں رہتا، وہ بھی قدیم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ گے. اب یہ جو قائم رہنے والی بات ہے، یہ ٹائم بھی تو قائم ہے. اسی ٹائم نے سارا کچھ دیکھا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے قدیم ہوا ہے، ہم ہوا کو میسیجز دیتے ہیں، ہے نا جی، کہ اے ہوا ان الطیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. تو یہ آج ہم اسی ہوا کو میسیج دیتے ہیں. وہ بھی اس وقت حضرت امام زین العابدین نے میسیج دیا ہوا کو کہ جانا خرامہ خرامہ ادھر اور سلام دینا جا کے ہیں. تو ہم بھی آج سلام دیتے ہیں. یہی ہوا ہے جس نے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رکھا ہوا ہے، کیا کیا نظارے دیکھ رکھے ہیں. یہ ٹائم کے پاس کیا کیا چیزیں محفوظ ہے. کب سے دنیا بنی، دنیا کے بننے سے پہلے بھی ٹائم تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں میرے فرشتے سارے معاملات چل رہے ہیں، پورے دفتر لگے ہوئے ہیں، وہ کون سا ٹائم چل رہا ہے، اور وہاں پہ ٹائم کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے. اب ہم ٹائم کو ہم نے مانا یہاں کے حساب سے، جب کہ یہ انسانی صفت ہے کہ وہ ٹائم کو اس ڈومین میں دیکھ رہا ہے، اور یہ اس کی دوسری صفت ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ بقائی صفت ہے، وہ اللہ کے حوالے سے ہے. اب اس میں نا ایک پوائنٹ سرکار نے اور بڑا خوبصورت بتایا. آپ نے کہا کہ دیکھو لمحے وصال کے لمحے ہوتے ہیں، وصال کے لمحے ہوتے ہیں اور فراق کے زمانے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. وہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے تو وہ لمحہ وہ گزر جاتا ہے، لیکن فراق اب کہتے ہیں اب جس کو تم وصال منا رہے ہو تو اس کا تو وصال ہے، تم تو سارے فراقی ہو. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں نا جی، تم فراق والے تم وصال کیسے منا رہے ہو؟ کمال کرتے ہو تم. جب تم وصال سے آگاہ نہیں ہو ابھی تم وصال منا رہے ہو، اور ہو تم فراق میں، تو فراق منایا کرو کہ فراق دوری ہے، ابھی ہم نے جانا ہے. ابھی ہماری وہاں پہ محبت ہی نہیں ڈیولپ ہوئی، ہماری اس ٹائم کی ڈائمنشن سے ابھی تک محبت ہی نہیں ہوئی، ہماری ابھی تک اس سے واقفیت بھی نہیں ہوئی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ ایٹرنل ٹائم کیا ہوتا ہے. ہم نے اس کو بہت کہا کہ یہ ایک بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، انسان
کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وقت بچاتا ہے, کوشش کرتا ہے, پیسے کماتا ہے کہ یہ میں اکٹھے کر رہا ہوں, وقت آئے گا تو میں اس کو اچھے ٹائم پہ خرچ کروں گا, اور فرشتہ اجل آ کے کہتا ہے تائی ٹائم از اپ, یور ٹائم از اپ. وہ کہتا ہے ٹائم کدھر ختم ہو گیا, میں نے تو خرچ ہی نہیں کیا ابھی تو زندگی سمجھ لگی تھی ابھی تو زندگی سمجھ لگی تھی مجھے, تو تم کہہ رہے ہو ٹائم ختم ہو گیا. ادھر سے تو ادھر اللہ نے کہا کہ یہ پکڑو زندگی, جاؤ تم دنیا کے اندر. نہیں انسان سے مشورہ کیا کہ تمہیں چاہیے زندگی کہ نہیں چاہیے, تم ادھر ٹھیک ہو یا ادھر جانا ہے. نہیں, زبردستی خبردار, کوئی اس کے آگے آرڈر ہی نہیں ہے, پکڑو زندگی جاؤ. اور وہ آتا ہے یہاں پہ زندگی گزارتا ہے, اور درمیان میں کبھی کہتا ہے نا کہ میں یا اللہ تھک گیا ہوں, زندگی واپس لے لے. وہ خبردار, خودکشی منع ہے. پھر کہتا ہے یا اللہ اب سمجھ آ گئی مجھے زندگی کیا ہے. اللہ کہتا ہے آ جاؤ واپس, واہ 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 واہ, اب تمہارے واپس آنے کا وقت آ گیا. وہ کہتا ہے یا اللہ اب تو مجھے زندگی یہ سمجھ آئی ہے, ابھی اس کا ٹائم مجھے سمجھ میں آیا ہے. تو کہتا ہے بس ایسا ممکن ہے کہ جب آپ کی بہت سخت ضرورت ہو اور اسی وقت وہ آپ کو نکال لے بیچ میں سے. ظاہر ایسے ہی بالکل ہے نا جی. کتنی شادیاں ہم سنتے رہتے ہیں دائیں بائیں ہوتی ہیں کہ وہ شادی کے ایک آدھ دن پہلے یا شادی والے دن کبھی والدین کی میں سے کسی کی خدا نخواستہ ہو جائے ہیں, اور وہ پتہ چلتا ہے شادی پوسٹ پون ہو گئی ہے جی, سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی جی, والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, والد کی ڈیتھ ہو گئی, شادی بڑی سخت ضرورت تھی یہاں پہ. تو والد کی والدین کی ہیں, وہ تو کتنی خوشی سے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے, جہیز بنایا, معاملات کیے, اب تو صحیح ٹائم تھا اس کو انجوائے کرنے کا, اور مالک نے کہہ دیا کہ آپ آ جائیے, آپ کا ٹائم ہوگا. تو وہ ٹائم, تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہے ٹائم جتنی آپ کی یہ زندگی ہے. اس کے علاوہ کا ٹائم اگر آپ نے میسر کرنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ناسوتی سے پھر نکلنا پڑے گا, ملکوتی ہونا پڑے گا, جوہر ملکوتی ہونا پڑے گا, کوئی نہ کچھ اور بات ہونی پڑے گی جو یہاں کے علاوہ ہے. مجھے میری اپنی لائف کا نا سرکار کا واقعہ یاد آ گیا کہ میں کلینک پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے, اور جیسے انہوں نے سرکار کی پکچر دیکھی پہ تو کہتے ہیں ان سے میں زندگی میں 2 دفعہ ملا, ان سے میری ملاقات ہے, اور چہرے پہ ایک چمک آ گئی نا, اور کہتے ہیں کہ جب سے ان سے ملا نا اس کے بعد میں بس اللہ والوں میں ہی بیٹھا رہا. ایک جب انہوں نے, میں ان سے جب پہلے ملا تھا تو وہ بڑی مختصر سی ملاقات تھی, تو جب دوسری دفعہ ملا نا تو جو سرکار جو ہے وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں وہ تم سے تو پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے نا. تو میں ایک دم شاک کہ ان کی اتنی میموری ہے کہ ان کو یاد ہے کہ مجھ سے پہلے. بہت سخت میموری. آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ جس کا چہرہ دیکھ لوں میں اسے زندگی بھر نہیں بھولتا. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں میں اس شوق میں چلا گیا کہ انہوں نے مجھے ریکگنائز کر لیا, اور پھر ایک دم سے مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ کتنی عمر ہے تمہاری. تو میں نے کہا کہ 23 سال. کہتے او ہو یہ تو گزار چکے ہو, رہ کتنی اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. سبحان اللہ. اور میں ایک جو ہے نا سکتے کے عالم میں کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس اینگل سے تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ہاں تو یہ کیا ہی کہنا. فکر ہے آپ کا تمہاری عمر کتنی ہے, وہ کہ یہ تو گزار چکے ہو, عمر تو تمہاری ابھی گزرنے والی باقی ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا غور کرو. تو یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جی کہ جنہوں نے یہ نئی ڈائمینشن سے ہمیں روشناس کرایا, دکھائے ہمیں, ایک مائنڈ کا اینگل ہی چینج کر دیا, کہ کہا کہ یہ اگر انسان وقت ہو جائے تو انسان بقا میں چلا گیا. انسان اگر وقت ہو جائے تو انسان اٹرنل ہو گیا, بقا میں چلا گیا. اگر وقت انسان ہو جائے گا تو وقت بیمار ہو جائے گا اور وہ مر بھی جائے گا. آپ نے اس کو کیا بنانا ہے؟ اگر اٹرنل لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, وہ لوگ ہیں جو یہ اس ٹائم فریم کو توڑ کے نکلے ہیں, جہاں پہ یہ بقا کا سفر ہے. جیسے اٹرنل ٹائم ہے وہ بھی اٹرنل ہیں, لوگ موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام سب کا ہی لے لیں جی, سارے اٹرنل ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے جو خادمین اولیاء کرام ہیں وہ بھی اٹرنل ہی ہیں جی, وہ بھی ان کی بھی کہانی چل ہی رہی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو جی. تو واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد, ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. تو زاویے بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کی اٹرنل چیز جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے. تو اٹرنل جب انسان وقت کے ساتھ جڑتا ہے تو وقت اس کو پھر اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے.
عظیم لوگ بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں اضافہ کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جہاں پہ وہ رہ گیا. اور جنہوں نے وقت کو انسان بنایا تو وہ وقت مر گیا. ہم نے وقت کو نا بیمار بنا دیا ہے, لاغر بنا دیا ہے. ہم وقت کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم وقت کو کھاتے ہیں اور وقت پھر ہمیں کھا جاتا ہے. پہلے ہم وقت کو برباد کرتے ہیں اور پھر ہمیں وقت برباد کرتا رہتا ہے. ہمیں برباد کرتا رہتا ہے. جی بالکل. وہ کہتے ہیں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. وقت پہ آپ نے کرنا تھا یہ کام, یہ نہیں کہ اب کام کا کھلارا بڑھ گیا, آپ ذرا دیکھو کیسے سنبھالتے, اس کو بڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اس لیے جو وقت زندگی کا سانس کا, آپ کی ایک پھول کی زندگی ہے, اس ایک پھول کی زندگی کو ہی اپنا مقدر سمجھیں اور اس ٹائم فریم کو ایکسپلور کریں کہ یہ وہ ٹائم فریم جو ہے کیسے میں اس کو اٹرنل کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی وہ جو ڈاونچی نے بنائی نا وہ مونا-لیزا, ڈاونچی نے بنائی ہے جی وہ مونا-لیزا بنائی اس نے, تو کہتے ہیں اتنی خوبصورت تصویر جو ہے جی, تو وہ اپنے وقت میں بنی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ بھی اٹرنل ہوگی. جب تک یہ دنیا رہے گی نا وہ اس کو سمبلائز کیا جائے گا. شیکسپیئر کا کہاوا جو ہے وہ چلتا رہے گا, بے بہا چلتا رہے گا. مولانا روم نے جو کہا وہ چلتا رہے گا. اور جو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ تو آیا بھی ازلی ہے اور رہنا بھی ازلی ہے. وہ اس ٹائم فریم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا جس میں ہماری بات گئی ہوا کے حوالے اور گئی. یہ کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو محفوظ رہ گئی ہیں, جن کو ایک تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں نا کہ کسی طرح سے ان محفوظ آوازوں کو ایکسٹریکٹ کریں اپنی آب و ہوا کے بیچ میں سے. وہ والا ٹائم جو تھا اس ٹائم کو دوبارہ سے ہم ریکنسٹرکٹ کریں یہاں پہ, تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آوازیں ہم ڈھونڈے ہیں ان کو. کتنی قیمتی آوازیں وقت کے اندر رہی ہیں, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کے وقت میں بھی آپ کی کنیکٹیویٹی اس اٹرنل کے ساتھ ہو سکتی ہے. جو سرکار فرماتے ہیں کہ جو روحیں یہاں پر درود شریف بھیج رہی ہیں وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی درود شریف بھیج رہی تھی. سبحان اللہ. وہ وہاں کے ساتھی یہاں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ اکٹھے درود شریف بھیجنے والے یہاں پر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وقت انسان کے ساتھ, یہ وقت اچھا برا نہیں ہوتا. اچھا برا کیا ہوتا ہے؟ اچھا برا تو آپ کے مزاج کا نام. آپ کو جو چیز پسند آئے گی آپ کہیں گے اچھی, جو چیز آپ کو پسند نہیں آئے گی اور بری ہے. آسماں اتنا قہر برسا رہا ہے تو ہم پہ, تو وہ تو گلا کرنا شروع کر دے گا کہ یہ اچھا وقت نہیں چل رہا ہے, یہ اچھا شگن نہیں ہے, یہ اچھی شبھ گھڑی ہے, یہ شبھ گھڑی نہیں ہے. وہ لوگ ستاروں سے حساب بناتے ہیں, کیلکولیشن کرتے ہیں. ستارے نہ ہو تو کیا کریں گے, کیلکولیشن کہاں سے کریں گے, ہے نا. تو یہ ہمارے وہ بنتے ہیں زوڈیک سائنس جو ہوتے ہیں, سال کے حساب سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا وقت اچھا آنے والا ہے, بڑا سخت تیاری پکڑ لے ہے, یا پیسے نکالیں ہم آپ کا وقت اچھا کر دیں گے, فٹافٹ کر دیں گے. تو اچھے وقت وہ ہے جو تسلیم والے کے لیے اور ہی کہانی ہے. اس کے لیے تو وہ وقت مالک کی طرف سے ایک دین ہے. وہ کہتا ہے کہ برا وقت کیا ہوتا ہے, اچھا میرا کام نہیں ہوا, اس کو تم کہہ رہے مالک کی مرضی, مالک کی مرضی. اس کے لیے برا وقت کہاں سے رہ گیا. وہ ایک بڑے مشہور بزرگ تھے, تجارت کیا کرتے تھے, تو مسلح پر بیٹھے تھے, تو کسی نے کہا کہ جی آپ کا بحری جہاز جو آ رہا تھا ڈوب گیا, سارا تجارتی سامان آپ کا سمندر میں غرق ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ, شکر الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد وہ بندہ پھر آیا, اس نے کہا جی وہ اطلاع غلط تھی, اطلاع ملی ہے کہ آپ کا سامان ٹھیک ہے اور آپ کا بحری جہاز کنارے پہ پہنچ گیا ہے. تو انہوں نے پھر کہا جی شکر الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ جی کمال بات ہے, جہاز ڈوب گیا تو بھی شکر الحمدللہ, جہاز بچ گیا تو بھی شکر الحمدللہ. تو انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں, یہ تو مالک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. میرا کام ہے کہ اس کی ہر ادا کے اوپر میں نے شکر الحمدللہ کہتے جانا, چاہے وہ وقت مجھے پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا.
یہ اب جیسے سرکار کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ جب کسی پر راضی ہوتا ہے تو اسے خود پہ راضی کر لیتا. خود پہ راضی کر لیتا. سبحان اللہ. تو جب آپ نے راضی بالرضا رہنا شروع ہو گئے تو آپ کا تو ہر ٹائم ہی گڈ ٹائم ہے. سبحان اللہ. کوئی برا وقت ہے ہی نہیں. تو برا وقت تو آپ کے مزاج کا نام ہے. اس لیے میں کہا گیا نا کہ ہر بندہ اس وقت کو اپنی استعداد اور اپنی ذہنی صلاحیت کے حساب سے معیار کرتا ہے. یہ ہر ایک جیسا نہیں یہاں پہ ہوتا. وہ وقت کو دیکھے گا, وقت کیش کرے گا. وقت کیش بھی کرتے ہیں لوگ فٹافٹ. ٹائم از اے منی, فٹافٹ لگایا ہوا ہے. تو اٹرنل لائف میں تو منی ہوتی کوئی نہیں ہے. کیا کرے گا وہ؟ کون سی منی ہے وہاں پہ چل رہی ہے؟ کون سی کرنسی وہاں پہ چل رہی ہے؟ پاؤنڈ چل رہا ہے کہ یورو چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ اور کہانی چل رہی ہے. وہاں پہ وہ لڑ لگے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ پہنچ رہے ہیں. لڑ لگیاں دی لاج نبھاویں مہندی والے ہاتھ پہ جوڑا. ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو وقت تو نے ہمیں دیا بس ہمیں ہاتھ پکڑ کے رکھی, ہمیں بس گمراہ نہ ہونے دیں, ہمیں اپنے ساتھ ہی لے کے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی بھی کیا بات ہے, اس کے لیے ہر وقت ہی, مطلب اس کو اگر اس کا مفہوم ایسا کیا جائے کہ ہر وقت ہی, چاہے سختی آتی ہے تو صبر کرتا ہے, درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. آسانی آتی ہے تو شکر کرتا ہے, اس سے بھی درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو کوئی برا وقت ہے ہی نہیں, وہ تو ہر حال میں ہی ہے جی. اب یہ ڈائمینشن جو ہے نا اور ہے, یہ وہ جنرل والی نہیں ہے. جنرل والوں کی کہانی اور ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صبر والے لوگ ہیں اور جن کی کنیکٹیوٹی ہے اس وقت کے دائرے سے باہر والے لوگوں کے ساتھ. وہ لوگ کون ہیں جو اس لیل و نہار سے علیحدہ کی ایک ڈائمینشن ہے. اس ڈائمینشن کے ساتھ جن لوگوں کی کنیکٹیوٹی ہوگی نا, وہ یہاں پہ بھی ان کا ماضی مستقبل حال برابر اور وہاں پر بھی برابر. وہ آج ہم کہیں نا کہ وہ جی آج فلانا دن ہے, یوم بدر ہے یا کچھ ہے, تو یوم بدر تو آج نہیں ہے بیسکلی. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یاد ہے. جب تک کہ یا پھر آپ کو مشاہدہ نہ کرایا جائے. کتنے لوگ ہیں, آپ کو بڑی خطرناک سی بات ہے, وہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کربلا دکھا. وہ مالک دکھا سکتا ہے, اور جب وہ کربلا دکھاتا ہے تو وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. کیسے کرب میں سے وہ نکل سکتے ہیں؟ ان کی تو ساری زندگی کا غم میں ڈھل جانا لازم ہو گیا ہے. جس نے ہم سن کے وہ واقعہ تو واقعہ قصیدہ سن کے ہم لوگ اتنے ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے جی. شاعر کیسے کیسے کمال کرتے ہیں ہر ایونٹ کے ساتھ. قصیدے لکھنا, مرثیے لکھنا اور گدازی دل کو پیدا کرنا کہ سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت. تو وہ سینے میں سوز کہاں سے یہ آ جاتا ہے؟ یہ کون سے وقت میں اس کا دخول ہوتا ہے؟ اگر یہاں پہ آج شام ہو رہی ہے تو کہاں پہ دن ہو رہا ہے؟ وہ کسی نے کہا کہ نماز جو ہے نا جی وہ 24 گھنٹے ہی ہو رہی ہے. کون سا ایسا وقت ہے جس وقت اللہ کی اذان نہیں گونج رہی؟ آپ اگر مس ہوگی تو چلو ادھر کی سمجھ کے پڑھ لو, پڑھ لو, کسی طرح سے پڑھ لو, روکو نہیں اس کو. ہے اس کے ساتھ اپنی مالک کے ساتھ کنیکٹیوٹی بناؤ, کیونکہ وقت جو ہے وہ پھر وہ خود ہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ خالق کی تخلیق اتنی یہ پرانی ہے کہ جتنا وہ خود پرانا ہے. تو یہ کوئی خاص ہی بات ہے, یہ اس کے ساتھ جڑنا ایسے ہے جیسے خالق کے ساتھ جڑنا ہے. سبحان اللہ. جب ہم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنی محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے. فذکرونی اذکرکم. وہ حضرت بابا فرید صاحب سے پوچھا گیا نا کہ آپ بڑے اللہ والے, بتائیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے. واہ 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 واہ. انہوں نے کہا کیسی بات ہے آپ کرتے بابا صاحب؟ انہوں نے کہا اللہ نے خود کہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ میرا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ کیا کہنے جی. سبحان اللہ. خوبصورت جی. یہ اب وہ پریزنٹ ہی ہے نا, پریزنٹ ہے جی. یعنی کہ اس وقت ہم اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے کوئی کسی محفل میں, اور اس محفل میں کون کون ہے اب سوچ لیں. پتہ نہیں کون کون ہے جی, جو بھی ہے, لیکن اچھا ہی ہے الحمدللہ. جو بھی ہے اچھا ہے. یہ شکر کی بات ہے کہ کبھی لمحے مل جائیں آپ کو
کچھ دیر تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. وہ لمحے کر رہے ہیں. کامیابی کی ایک ڈیفینیشن بھی سرکار نے وہ ارشاد فرمائی کہ کامیاب ہے وہ دن جو اللہ کی یاد سے معمور ہے، ناکام ہے وہ دن جس دن تجھے اللہ یاد نہیں آیا. واہ. تو کامیابی کی کہ پورے دن دیکھیں اللہ یاد رہا، سکسیسفل. ہاں اور کیا، پورے دن کا محاسبہ کر لیں آپ. یہ جو نیند سے پہلے کا وقت ہے کہ اس دن میں کتنا، آپ ویسا ہم نے کہا کہ جتنا تم نے اپنی زندگی میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے پاس تمہارا اتنا حصہ رکھا. سبحان اللہ. تم نے اگر یہاں کا زیادہ تر وقت اللہ کے لیے مختص کیا ہوا ہے یا اس نے مہربانی سے ہو رہا ہے، تو اللہ کے ہاں بھی تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا حصہ رکھا، ذاتی زندگی میں. اور ذاتی معاملات صرف دنیاوی نہیں ہوتے، تنہائی کا ہے. جیسے اس کا ویسا فرمایا کرتے تھے کہ جو اصل مومن وہ ہے جو تنہائی کا مومن ہے. جو انسان اپنی تنہائی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا انصاف کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وقت کو قابو نہیں کیا جا سکتا، جڑا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو آپ بھی اٹرنل ہو گئے ہیں. اگر آپ اس سے علیحدہ ہیں تو پھر آپ بھی وہ وقت کے ان چیزوں کے ساتھ بہہ گئے ہیں جو وقت نے کئی دریا بہا دیے ہیں، کئی چیزیں اڑا دی ہوئی ہیں. کئی فرعون قارون چلے گئے میں یہاں سے، کتنے کتنے بادشاہ اور کتنی کتنی چیزیں وہ ساری چلی گئی. وہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھوں کسی کا سرے پر غرور تھا. کتنے کتنے بادشاہ سکندر چلے گئے یہاں سے. جن بادشاہوں کا طوطی بولتا تھا آج ان کی قبروں پہ الو بول رہے ہیں. اللہ. اور جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، بلکہ سرکار کا فکر ہے کہ اتنی تو تمہاری زندگیاں روشن نہیں ہیں جتنے ان کے مزار روشن ہے. اللہ. اب یہ وقت کی بات ہے جی ساری. ہم کہتے ہیں ایک پرانا زمانہ ہے، ایک نیا زمانہ ہے، ایک آنے والا زمانہ ہے. وقت کی ڈویژنز ہم بناتے جا رہے ہیں، لیکن وقت کو پراپرلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے. کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یوم الحق آنا ایک ہے نا جی، جس دن یوم الحق یعنی کہ ہاں کہ حق کا دن ایک آنا ہے جس دن تمہارے سارے نتائج سامنے لانے ہوں گے. تو وہ بھی ایک وقت ہی آنا ہے نا جی. ایک وقت آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، تو وہ وقت ہی آئے گا. کیا وقت اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ اگر وقت اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو ہماری آفٹر لائف کیا ہے؟ ہم نے جب یہاں سے باہر جانا ہے وہ کون سا وقت شروع ہوگا؟ اس کے بیچ میں کیا وہاں سورج ہوگا؟ کیا وہاں پہ چاند ستارے ہوں گے؟ کیا وہاں پہ دن رات ہوگا؟ کیا اس قید کے اندر ہم پھر پھنسے رہیں گے؟ وہ کون سے زمانے ہوں گے؟ وہ کون سی ڈائمنشن ہوگی؟ ہمیں تو یہ اس کی جو ہے نا جی یہ فیتھ، اب یہ جو فیتھ ہے یہاں پہ یہ آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر فیتھ ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں شب معراج بھی ہے، وہ بھی ایک ٹائم ڈائمنشن ہے کہ وہ چلتے ایسے گئے ہیں اور آئے ہیں اور کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا بھی. تو حضرت ابوبکر صدیق کو کفار نے کہا کہ وہ سنا ہے آپ کے محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ گئے ہیں ایسے آسمانوں پر گئے ہیں اور اتنا عرصہ گزارا ہے اور واپس آئے ہیں. اور تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہ کہ انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے. سبحان. اب یہ فیتھ ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ بھی آپ کی ایک فیتھ کی کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کا فیتھ اس ٹائم کو کیسے سٹور کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو وقت ہے آپ کی زندگی کا، یہ وقت، یہ محنتیں ہیں کسی اور زمانے کے لیے. وہ وقت اور آئے گا آپ کے لیے جہاں پر آپ کا ریوارڈ ملے گا ان محنتوں کا. یہ جو یہاں پہ آپ محنتیں کر رہے ہیں، تو اگر یہاں پہ اس محنت کا آپ نے ریوارڈ لے لیا تو وہاں نہیں ملے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک واحد چیز ہے کہ یہ بوریاں بھر بھر کے آگے بھیجنا شروع کرو، اور کچھ نہیں جانا. نہ قبر میں تمہارے اے سی جائے گا، نہ گاڑیاں جائیں گی، نہ پیسہ جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا. وہ کہ کپڑے بھی اتار لو اس کے ساتھ کپڑا بھی نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں، جیسے آیا ویسے ہی جائے گا. کہانی ساری اس کے ساتھ اتنی سی جڑی ہوئی ہے. لیکن کچھ ہے جو چلا جائے گا آگے،
وہ آپ کے نیک اعمال چلے جائیں گے. آپ کا اس دنیا میں کیا گیا وہ کام جو رہتی دنیا تک نیکی پھیلاتا جا رہا ہے, وہ آپ کے درجات میں اضافہ آپ کے جانے کے بعد بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو کہانی تو چل رہی ہے, وقت تو آپ کا پھر ختم نہ ہوا ابھی تو آپ کا وقت چل رہا ہے. مجھے فتح مکہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ فتح مکہ کے بعد نا صحابہ کرام کچھ رو رہے تھے, تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے, آپ رو کیوں رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے ہماری محنتوں کا صلہ اسی دنیا میں تو نہیں دے دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی کہ آسائش ملنی شروع ہو گئی نا, تو شاید یہی نہ انعام ملنا ہے, لیکن وہ انعام جو ہے پھر نیک لوگوں کے اعمال اتر جاتے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ. وہ وہاں پہ یہ وقت ہے اس محنت کا. ہمارے پاس پہلے ہی بڑا تھوڑا ہے. سرکار وائس صاحب نے اس کی بڑی اچھی ڈویژن کی ہوئی ہے کہ 60 سال کی زندگی میں 20 سال آپ سوتے رہتے ہیں. روز کے 8 گھنٹے نکال لیں نا, تو 8 گھنٹے آپ کے 20 سال بنتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 20 سال آپ سوتے ہوئے رہ گئے ہیں. کچھ ٹائم آپ کا زمانہ ہے وہ بچپن میں گزر گیا ہے, کچھ ٹائم آپ نے سیل کر دیا ہے, کچھ شادی میں گزر گئے, کچھ نہانے میں گزر گئے, کچھ کھانے میں گزر گئے, کچھ رشتہ داریاں نبھانے میں گزر گئے, کچھ لڑائی جھگڑے میں. وہ وقت کدھر ہے تمہارے پاس بیٹھ کے یہ غور کرنے کا کہ اب اس وقت کو کرنا کیا ہے؟ بڑا مختصر وقت ہے. غور کرنے والی بات ہے کہ اس دور میں رہتے ہوئے اس جگہ کے لیے, اس دور کی, اس ٹائم ڈائمینشن کی محنت یہاں پر ہونی ہے. وہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ ایک لگائے نا بندہ پیڑ کا بیج, تو وہ بیج ہوتا ہے آئندہ نسلوں کے لیے پھل دینے کے لیے. وہ خود نہیں پھل کھاتا اس کا, وہ اس کو اپنے ہاتھ سے پانی دیتا ہے, نرش کرتا ہے, پودا بناتا ہے, درخت بناتا ہے, اور پھل لگنے کے انتظار میں وہ پھر خود چلا جاتا ہے. تو وہ پھل کون کھاتا ہے؟ اس کی آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی. تو وہ جتنا عرصہ وہ آپ کی محنت, اچھی محنت چلتی جا رہی ہے, آپ کا ٹائم چلتا جا رہا ہے. ابھی آپ کا ٹائم بند نہیں ہوا ابھی. تو جن لوگوں نے اس چیز کو, اس فارمولے کو پکڑ لیا نا کہ یہ لازوال وقت کے لیے, وہ لازوال کوئی بات ایسی آپ کو ملنی چاہیے اس کائنات کے اندر کہ آپ کہیں سے بقا کے سفر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, اس ٹائم کے ساتھ جڑ جائیں. ٹائم آپ کو نہیں بھولے گا, وہ ٹائم نہیں بھولتا. ٹائم کسی کو نہیں بھولتا, غلط کیے ہوئے کو بھی نہیں بھولتا, اچھے کیے ہوئے کو تو بالکل نہیں بھولتا. وہ بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے آ کے. کتنی پرانی باتیں ہیں, کتنے پرانے ملفوظات. ہمارا سارا دین کتنا قدیم, 1400 سال تو زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے دین کو, اور ہمارے لیے عہد حاضر کی بات ہے ساری کی ساری. تو ٹائم ہمارا مکس ہو رہا ہے کہ وہ وقت یا ادھر ہو یا ہم اس وقت میں ہوں, تو بات تو پھر ہی سمجھ میں آتی ہے. تو وہ یہ وقت کی شفٹنگ کدھر سے ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی اور وقت بھی ہوتا ہے؟ ایک ہی وقت ہے, ایک ہی اسٹریم لائن ہے. وہ وقت آپ کو جدھر چاہے پھر وہ لے جائے. اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وقت. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مالک کا اپنا ہی کوئی راز ہے, وہ اس کے راز کے ساتھ جڑ جاؤ تو تم بھی رازدار بنا دیے جاؤ گے. سبحان اللہ. تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. اب وقت کو یہاں پہ تھوڑا سا اچھے, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, اس مقصد کی ڈیفینیشن اسی ٹائم میں کرنی ہے. یہ ایک دن کے پھول کی زندگی ہے آپ کی. اس ایک دن کی آپ کا ٹوٹل ٹائم یہ اس دنیا میں رہنے کا یہ ہے. اس کے بعد کا ٹائم آپ کا علیحدہ شروع ہوگا, اور اس ٹائم کی بہت ساری باتیں اس ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو یہاں پہ آپ نے اعمال کرنے ہیں. تو وقت کو اتنا قیمتی سمجھیں کہ یہ وقت آپ کے آنے والے ایٹرنل ٹائم کو بہت یا بنا سکتا ہے یا ڈسٹرائے کر سکتا ہے. سرکار ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب حساب شروع ہوگا تو بڑھاپے سے تھوڑی آپ کو یہ سوال کیا جائے گا کہ تم اتنا کھاتے کیوں تھے, اس وقت تو بھوک ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. بالکل آپ کو اسی ٹائم میں لایا جائے گا جوانی, اور اس جگہ پہ کھڑا کر کے آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں تم یہ سب کچھ کر رہے تھے, اب جواب دو. ہاں, اور اس کا مشاہدہ کرایا گیا کہ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا اللہ کیسے وہ تو مٹی بن گئے ہوں گے مردے, تو نے کہا ہے کہ میں انہیں زندہ کروں گا سب کو دوبارہ, تو کیسے تو زندہ کر لے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اچھا ایک پرندہ پکڑو, اس کو ذبح کرو, اس کے 3 حصے کرو, اور 3 حصوں کو 3 پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر رکھ کے آؤ. اور وہ رکھ کے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم بجاؤ تالی,
اور جیسے انہوں نے تالی بجائی وہ گوشت کے لوتھڑے جو 3 جگہوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ اکٹھے ہوئے, ان سے وہی پرندہ بنا اور وہ ان کے سامنے آ گیا. تو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ پرندہ میں ایسے کر سکتا ہوں, تو میں جو ایک دفعہ بنا سکتا ہے اس کو دوبارہ کریٹ کرنے میں کیا مشکل ہے, وہ تو اس کا روز کا کام ہے, اب تو وہ بنائی جا رہا ہے, خلقت خدا ذات بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. یہ سمندر ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کوئی کنارہ ہے کہ نہیں ہے. یہ وقت کا دھارا ایسا دھارا ہے, وہ جو پور بیڑی کا چلا گیا وہ چلا گیا, وہ دوبارہ نہیں آئے گا. یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اگر اس کو آپ نے پکڑ لیا ہے تو یہ قابو آ گیا ہے آپ کے, تو کچھ آپ کے ساتھ کر جائے گا ڈیل, ورنہ اگر آپ نے ضائع کر دیا تو یہ آپ کو اگنور ہی کرے گا, یہ اس کی آپ کے ساتھ دوستی نہیں بننے والی. تو وقت کو بہت قیمتی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس وقت بھی یہ شعور دے دیا ہے نا کہ یہ قیمتی وقت ہے آپ کے لیے, اس وقت کو اچھے مصرف میں استعمال کریں, اس وقت کو یاد الہی میں صرف کریں, اس وقت کو مخلوق کی خدمت میں صرف کریں, اس وقت کو اپنے خالق کو منانے میں صرف کریں, اس وقت کو ایسا بنا جائیں کہ وہ اس مالک کو قبول آ جائے. وہ مالک قبول کر گیا تو آپ کا سارا گڈ ٹائم ہی ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہوں, اور وہ روشنی کیا ہے؟ نور ہے, اور اندھیرا کیا ہے؟ ظلمات ہیں, جس کو کہنا چاہیے. وہ بڑے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بتائے, کہتے ہیں صبح صادق ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے, صبح کاذب بھی ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے, ڈھلتا سورج ڈھلتے ڈھلتے ڈھل ہی جاتا ہے. وہ بھی اس نے نہیں رکنا, اس نے اپنا سائیکل پورا کرنا ہے. وہ کسی قید میں ہے, ایک سارا نظام کسی ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنایا. اور اللہ تو وہ اللہ ہے جو سسٹم کو سسٹم کے بغیر بھی چلا سکتا ہے. اس نے یہاں یہ سسٹم دیا ہے, وہ یہاں والا سسٹم وہاں نہیں دے رہا, وہاں کوئی اور سسٹم دے رہا ہے. وہی تو اللہ ہے کہ جو کہتا ہے, جو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا سمجھ لیا, اب میں یہ فارمولہ توڑ کے پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہی اللہ ہوں جو یہ فارمولے بھی بنانے والا. تمہاری عقل میں کدھر سے آ سکتا ہوں, اتنی سی تمہاری عقل ہے. تسلیم ہو سکتا ہے دل سے. تو وہ جو تسلیم والے لوگ ہیں نا, اور جن کے دل کے اندر یہ بات کہیں پہ رچ بس گئی ہے کہ خالق ہمارا وہی ہے جس نے یہ وقت بھی بنایا ہے, وہی ہے جو ہماری عمروں کو بھی لے کے چل رہا ہے, ہمارے واقعات کو لے کے چل رہا ہے, اس سے دوستی کر لیں کسی طرح سے, تو آپ بھی وقت کے ساتھ ویسے اٹرنل ہو جائیں گے جیسے وقت اٹرنل ہے. سرکار ایک آڈیو میں ارشاد فرمایا کہ دعا یہ کرو کہ زندگی کا سورج جب بھی غروب ہو کسی مقصد کے ساتھ غروب ہو. اللہ اکبر, اللہ. بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر باوضو ہو کہ تم فوت ہو گئے, تم باوضو تھے اور فوت ہو گئے, اب جب تک تم اٹھائے نہیں جاؤ گے وہ والا وقت بھی تمہاری عبادت ہی کہلائے گا. حالانکہ تم اس ٹائم عبادت نہیں کر رہے, لیکن تم باوضو گئے ہوئے ہو. اب وہی جسم تمہارا اٹھایا جائے گا اور وہ باوضو ہی اٹھایا جائے گا. تو یہ وقت کو جو قابو کرنے والے لوگ ہیں وہ باوضو رہتے ہیں. مجھے واقعہ یاد آ گیا, وہ ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنے والد کا واقعہ سنایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, تو ان کو ہسپتال لے گئے. تو وہاں جب پہنچے تو تھوڑا سا بہتر ہوئے, تھوڑا ہوش آیا, تو فوراً بہت کہتے ہیں بڑی پیاری زندگی انہوں نے گزاری, اللہ کی یاد میں گزاری. اپنے والد صاحب کو بتا رہے, کہتے ہیں اٹھیں واش روم جانے لگے, تو میں نے کہا ابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے وضو کرنے جا رہا ہوں. اور وضو کر کے جیسے ہی واپس آئے سر رکھا اور انتقال کر گیا. اللہ. تو یہ اب دیکھیں ان کا یہاں پہ آنکھ کا بند ہونا اور پس مرگ آنکھ کے کھلنے تک وہ ان کی سارا وقت جو ہے وہ عبادت ہی. میں اتنی دیر سوچتا رہا نا کہ ہارٹ اٹیک آیا, ہسپتال پہنچے, اتنے تھوڑا ہوش آیا, تو خیال ان کو تھا انہوں نے ساری زندگی اللہ کو یاد رکھا, تو جاتے جاتے بھی وہ اشارے, ایسے لوگوں کو پیارے لوگ ہیں ان کو اشارے ہو جاتے ہیں. جی ہو جاتے ہیں. تو بس وہ وضو کیا اور جیسے ہی وضو کر کے واپس آئے سر رکھا ہے, اور بس آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کرے, کہ جو وقت خیر و برکت میں گزر رہا ہے, لوگوں کی منفیت کے لیے گزر رہا ہے اور بے ضرر گزر رہا ہے. سرکار والا صاحب کہتے تھے کہ آج کا یہ وہ والا وقت چل رہا ہے کہ اس وقت میں اگر تم نیکی نہیں کر رہے نا تو کوئی بات نہیں,
اگر تم گناہ نہیں نہ کرے تو وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. سبحان اللہ. سرکار اپنی محفل میں کچھ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ان کو میں صرف اس لیے بٹھاتا ہوں کہ لوگ ان کے شر سے بچے رہے. تو اللہ بس ہمارے اس وقت کو قبول کرے. باقی وقت کو بہت زیادہ سمجھا نہیں جا سکتا, تسلیم کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. میں نے بھی بڑا کچھ سیکھا. کوئی بھی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. الف اللہ دی رمز انوکھی عقلاں نال نہ ملدا, عقلاں والا مرد بیچارہ نا محرم منزل دا. اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا, واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا, واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا. بے بازار وکاندا یوسف آپے مالک گھر دا, ویکھن والے ویکھ نہ سکدے, یوسف دل بر دا. یاد زلیخا مصر لے آئی تے آیا ڈگدا مردا, واصف یار میں اس دے صدقے جو بردے دا بردا, واصف یار میں اس دے صدقے جو بردے دا بردا. شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہوویں دور ہنیرے, جتھے شوق دے دیوے بلدے, چانن چار چفیرے, شوق دی منزل ہر منزل
اگے ہور اگیرے واصف یار چلو چل وسیع جتھے شوق دے ڈیرے واصف یار چلو چل وسیع جتھے شوق دے ڈیرے